اگست 1948 کا مہینہ تھا۔ پاکستان کے عوام آزادی کی پہلی سالگرہ منانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور ریاستی سطح پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 کو منائی جائے گی۔ سالگرہ سے صرف 2 روز قبل موجودہ خیبر پختونخوا اور اس وقت کے صوبے سرحد کے شہر چارسدہ کے گاؤں بابڑا سے اطلاع آئی کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان کی حکومت کی ایک مبینہ کارروائی کے نتیجے میں 600 سے زائد خدائی خدمتگار شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ خدائی خدمتگار خان عبدالغفار خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ناظرین، اس سانحہ کے اسباب اور عوامل بیان کرنے کے لیے ہمیں ماضی میں کچھ پیچھے جانا پڑے گا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے صوبہ سرحد میں پاکستان میں شمولیت اور عدم شمولیت کے سوال پر ایک ریفرینڈم منعقد ہوا۔ خدائے خدمتگار تحریک نے اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا اور نتیجتاً یہ ریفرینڈم مسلم لیگ نے بآسانی جیت لیا اور صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہو گیا۔ قیام پاکستان کے وقت ڈاکٹر خان صاحب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، مگر صرف 8 دن بعد یعنی 22 اگست 1947 کو ان کی وزارت برطرف کر دی گئی۔ ڈاکٹر خان صاحب پر الزام تھا کہ انہوں نے 15 اگست 1947 کو پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی تقریب میں شرکت نہ کر کے ملک سے عدم وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی حکومت کی برطرفی کے بعد خان عبدالقیوم خان صوبے کے وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے۔ ڈاکٹر خان صاحب کے چھوٹے بھائی خان عبدالغفار خان، جو باچا خان کے لقب سے معروف ہے، کا اصولی موقف یہ تھا کہ خدائی خدمتگار کانگریس کے اتحادی ہیں اور کانگریس ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے اصول کو مان چکی ہے، اس لیے خدائی خدمتگار بھی پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہی منطقی بنیاد تھی جس کی وجہ سے باچا خان نے ہندوستان کی بجائے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ صوبہ سرحد میں ان کی حکومت تھی اور نئے حکمرانوں کا پہلا نشانہ یہی حکومت بنی۔ اس کے باوجود خدائی خدمتگاروں نے برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے ہیڈ کوارٹر سردریاب میں پاکستان سے وفاداری اور اس کی خدمت کا عہد نبھایا۔ انہوں نے ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت کو برطرف کرنے کے غیر جمہوری اقدام کے خلاف احتجاج کیا، لیکن نئی مرکزی اور صوبائی حکومت کے لیے کسی قسم کی مشکلات پیدا نہ کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اس کے علاوہ مارچ 1948 میں باچا خان نے دستور ساز اسمبلی کے اجلاسوں میں بھرپور شرکت کی۔ ان اجلاسوں میں پاکستان سے وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ ان کا یہ پروگرام تخریبی نہیں، تعمیری ہے اور خدائے خدمتگار تحریک بنیادی طور پر اصلاحی اور سماجی تحریک ہے۔ اس سے قبل بانی پاکستان محمد علی جناح نے باچا خان کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا تو دونوں کے درمیان دل کھول کر باتیں ہوئی تھی۔ انہوں نے بانی پاکستان کو ایک بار پھر یقین دلایا تھا کہ وہ پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن ان سے متعلق بعض حلقوں میں شکوک ہیں، اس لیے جب تک وہ شکوک رفع نہیں ہو جاتے وہ سیاست میں عملی حصہ نہیں لیں گے اور اپنی سرگرمیوں کو صرف اصلاحی پروگرام تک محدود رکھیں گے۔ اس ملاقات کے بعد ایک انٹرویو میں باچا خان نے بتایا کہ میری صاف صاف باتوں سے قائد اعظم کی بالکل تسلی ہو گئی اور انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے نہایت پیار سے رخصت کیا۔ لیکن اپریل میں جب بانی پاکستان پشاور کے دورے پر تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے ان کے کان میں یہ ڈالا کہ باچا خان اور ان کی تنظیم کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک سنا جاتا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو یہ تک کہا کہ اگر وہ خدائی خدمتگاروں کی دعوت پر ان کی کسی تقریب میں گئے تو ان کی زندگی تک کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ باچا خان نے کہا کہ جب میں گورنمنٹ ہاؤس میں قائد اعظم کے پاس یہ دعوت نامہ لے کر گیا کہ وہ خدائی خدمتگاروں کی طرف سے دی جانے والی ایک تقریب میں شمولیت فرمائے تو قائد اعظم نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ 8 مئی 1948 کو باچا خان نے کراچی میں سیاسی کارکنوں کے ایک اجلاس میں شرکت کی، جس میں ایک نئی سیاسی تنظیم پیپلز پارٹی کو تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ یہ پارٹی ایک آئینی اپوزیشن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تشکیل دی جا رہی تھی۔ باچا خان کے دیگر ساتھیوں میں جی ایم سید اور عبدالصمد خان اچکزئی بھی شامل تھے۔
غفار خان اس نئی تنظیم کے صدر اور جی ایم سید جنرل سیکریٹری چنے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے آراز و مقاصد میں صوبائی خود مختاری، عوام کی حمایت سے ترقی پسند سماجی تبدیلیاں اور ہندوستان سمیت تمام پڑوسی ممالک سے دوستانہ ثقافتی تعلقات شامل تھے۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ خدائے خدمتگار تحریک کا اپنا الگ تشخص قائم رہے گا، جو نئی سیاسی جماعت کے لیے والنٹیئر کور کی خدمات انجام دے گی اور اسے تمام صوبوں میں پھیلایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے باچا خان سرحد واپس آئے اور صوبے کا دورہ شروع کر دیا، لیکن ایک ماہ کے اندر ہی 15 جون کو وہ اپنے بیٹے عبدالولی خان اور قاضی عطا اللہ خان سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ عبدالصمد اچکزئی کو بھی حراست میں لیا گیا اور جی ایم سید کو کراچی سے نکال دیا گیا۔ یوں ایک نئی سیاسی تنظیم جو جمہوری عمل اور سیاسی آزادیوں کی جدوجہد کے ذریعے پورے ملک میں قومی یکجہتی کے لیے اپنے کام کا آغاز کر رہی تھی، اپنی پیدائش کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ جولائی میں صوبہ سرحد کی حکومت نے پبلک سیفٹی آرڈیننس کے ذریعے خدائی خدمت تحریک کو بھی خلاف قانون قرار دے دیا۔ اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ بغیر کوئی وجہ بتائے کسی بھی شخص کو غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں لے سکتی ہے اور اس کی جائیداد ضبط کر سکتی ہے۔ حراست میں لیے گئے شخص کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی گرفتاری کو کسی عدالت میں چیلنج کر سکے۔ اس آرڈیننس کے تحت متعدد لوگ گرفتار ہوئے اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، جن میں باچا خان، ڈاکٹر خان صاحب، قاضی عطا اللہ، ارباب عبدالغفور اور کئی دوسرے افراد شامل تھے۔ باچا خان اور ان کے ساتھیوں کی نظر بندی کا خدائے خدمتگار تنظیم کے ارکان میں بہت شدید رد عمل ہوا۔ جولائی 1948 کے آخر میں باچا خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے ان نظر بندیوں کے خلاف چارسدہ کے نزدیک بابڑا کے مقام پر ایک جلسہ کرنے کا اعلان کیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 5 اگست کو چارسدہ کے ڈویژن مجسٹریٹ نے اس علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی، لیکن ڈاکٹر خان صاحب کے اعلان کے مطابق 12 اگست 1948 کو صوبے بھر سے خدائی خدمتگار تنظیم کے ارکان بابڑا جمع ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان افراد کی تعداد 25,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس مظاہرے کو روکنے کے لیے صوبائی انتظامیہ نے پولیس اور پیراملٹری فورس کی بھاری نفری بلا لی۔ ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے کہ اچانک نہتے کارکنوں پر گولیاں برسنے لگی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں سرکاری اعلان کے مطابق 25 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہوئے، مگر غیر سرکاری اندازے کے مطابق اس قتل عام میں مرنے والوں کی تعداد 600 سے زیادہ تھی۔ بیشتر لاشوں کو نہایت پراسرار طریقے سے ٹھکانے لگا دیا گیا۔ زخمیوں کو سرکاری ہسپتال میں داخل کرنے کی اجازت نہ دی گئی اور انہیں طبی امداد سے محروم رکھا گیا۔ قیوم خان نے فائرنگ کے بعد چوک یادگار پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بابڑا میں خدائی خدمتگاروں کو وہ سبق دیا ہے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اس قتل عام پر خدائی خدمتگاروں کی جانب سے عدالتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا، لیکن نہ تو کبھی کوئی عدالتی کمیشن بنا اور نہ ہی اس واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا۔ ہماری تاریخ میں جلیانوالہ باغ اور قصہ خانی بازار کے سانحے کا ذکر تو موجود ہے، مگر بابڑا کے حوالے سے تمام تاریخیں خاموش ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ جس وقت بابڑا کا یہ سانحہ پیش آیا، اس وقت بانی پاکستان قائد اعظم اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑ رہے تھے۔